खुदा यीशु मसीह की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, उसने फरमाया कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, उसे इज्जत बख्शूंगा, उसे सरफराजी दूंगा और उसके दुश्मनों को मगलूब करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही असूल खुदावन ने हमें भी बताया है कि तुम भी खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कभी कभी हम खटखटाना जानते हैं लेकिन दरवाजा ठीक नहीं होता। कई ऐसे दरवाजे हैं जो हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। हम शायद अपने अजीजों का दरवाजा खटखटाना जानते हैं या हमारी नजरें उन पर हैं। जरूरियात भी इस जमीन पर बेशुमार है, हमारे पास मसाइल भी बेशुमार हैं। इंसान होते हुए हमने देखा है कि हमेशा ही हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है। हर रोज उठते हैं और मसाइल से फाइट करते हैं, फिर अगला दिन शुरू होता है, फिर अगले दिन के मसाइल आते हैं। लेकिन खुदा की जात इस कदर रहीम है कि वो अपने लोगों को इन तमाम तर मुश्किलात पर गालिब आने की कुव्वत देता है, इख्तियार देता है। उसने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपने लोगों को खुश्क चट्टानों में से पानी मुहैया किया है, बियाबान में मन बरसाया है। और आप जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो लिखा कि एलिया उस करेत के नाला के पास बैठा था और वहां से पानी पिया करता था। नाले में से वो अपने लोगों को पानी पिलाता है। और शरारती परिंदा जो निहायत चालाक है, मक्कार है, जो इंसान के हाथों से खुराक छीन कर ले जाता है, उसके वसीला से खुदा उससे खुराक मुहैया कर रहा है। इस कदर वो अपने लोगों की फिक्र करता है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत में, इस बात की फिक्र में मत रहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इस बात की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। इस बात की फिक्र तुमने नहीं करनी, बल्कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें क्या मुहैया करना है। आज के दिन के लिए आज का दुख ही काफी है। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। आज हमारे कलाम का जो मजमून है वो ये है कि तेरे पास क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पास क्या है। बहुत से लोगों ने जब से वो पैदा हुए हैं आज के दिन तक बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, शायद रुपया पैसा भी जोड़ लिया हो, 5 लाख 10 लाख या इससे ज्यादा भी। कई लोगों के पास अच्छा घर है, अच्छा पहनने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं जी जिन्ने सानू खुदा ने रखे ऐसी होने जी खुश है। और कुछ लोग बताते हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं। और बहुत से लोग कहते हैं जी खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद की दी हुई हर नेमत हमारे पास। ठीक है जी। लेकिन आज हम गौर करेंगे कि यीशु अल मसीह नासरी किस तौर से अपने कलाम के वसीला से हमें यह बात सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है। आइए कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से पादी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, जी भाई, उसकी 9वीं आयत, सिर्फ 9वीं आयत पूरा पढ़ दें आप। वाकया पूरा। हाँ जी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचा उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौका उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह के नाम की तमजीद हो। 9वीं आयत में यूं मरकूम है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यहां पर यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हैं, और इससे पहले भी वो बीमारों के लिए
دعا کرتے رہے, بیماروں کو شفا دیتے رہے, اور ایک بہت بڑے ہجوم میں سے نکل کر وہ تبریاس کی جھیل کو پار کر کے پہاڑ پر آ کر بیٹھے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں. لیکن جب بھیڑ نے دیکھا تو انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. اور یہ بھیڑ ایک اندازے کے تحت مردوں کا جو حساب لگایا گیا ہے یہ 5000 کے قریب, 5000 مرد. یسوع مسیح پہاڑ پر بیٹھا ہے اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ رہا ہے, اور اس بھیڑ کے اندر بے شمار بیمار ہیں, بے کس لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں, حالاتوں کے ستائے ہوئے, ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہوئے لوگ اس کے حضور میں چلے آئے. بوڑھی عورتیں ہیں اور بہت سے مفلوج ہیں, لاچار لوگ ہیں. یہ پورے کا پورا مجمع بیماریوں سے بھرا ہوا ہے, اور چند لوگ ان میں ایسے ہیں جو تندرست ہیں, جو اپنے عزیزوں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آئے. صبح سے شام ہو چکی ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, اور یسوع مسیح نے جب ان کو دیکھا اس بات کو وہ جان گیا کہ اب لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, ہمارے گھر میں خوراک نہیں, پوشاک نہیں, یا کسی طرح سے ہماری زندگی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیے کیا ہم یسوع مسیح کے قریب ہیں؟ یہ جو حالاتوں کے ستائے ہوئے تھے, جگہ بہ جگہ دکھ اٹھاتے پھرتے تھے, اب یہ غیر جگہوں پر نہیں ہے, اب یہ یسوع مسیح کے قریب ہے. یہ بھیڑ کہاں پر ہے جی؟ یسوع مسیح کے قریب ہے. یسوع مسیح کو فکر ہے. اور پھر اس نے اپنے ایک شاگرد کو اپنے پاس بلایا اور اس نے اس سے کہا ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. انسان ہوتے ہوئے شاگرد نے سوچا کہ بھئی شادی بیاہ پر جب کبھی 100 200 400 500 لوگوں کا کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو شیف کو بلایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے بھی فلاں دن کو اتنے لوگ آئیں گے, 100 لوگ آئیں گے, 200 لوگ آئیں گے, تو بھائی کھانے کا کتنا ارینج ہونا چاہیے. تو یہاں پر استاد جی نے براہ راست 5000 لوگوں کے لیے مجھے آرڈر دے دیا ہے کہ ہم مل کر ان کو کھانے کے لیے مہیا کریں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان شاگردوں کے لیے, یہ ایک امتحان ہے. یسوع مسیح نے تو ان کا امتحان لیا, وہ تو جانتا وہ کیا کرنے والا تھا. پھر وہ آپس میں آ کر بات چیت کرتے ہیں کہ اگر 200 دینار کی روٹیاں لے لی جائیں نا تو بھی یہ مشکل ہے, سب کے حصے میں نہیں آئیں گی. اب شاگردوں کو بھی, کیونکہ مسیح کی محبت شاگردوں کے اندر بھی کام کرتی ہے, شاگرد بھی اس بات کی فکر میں ہے کہ یار اگر 200 دینار بھی خرچ دیے جائے تو سارے لوگ تو نہیں کھا پائیں گے, ان میں سے چند لوگ ہی صرف سیر ہوں گے. لیکن وہاں پر یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے, اندریاس نے, یسوع مسیح کو خبر دی کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے. 5000 کے مجمع میں ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا کوئی نسب نامہ نہیں, یہ کس قوم سے تھا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن لکھا ضرور ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا, بہت بڑا نہیں ہے, جوان نہیں ہے, ایج میں چھوٹا سا ہے. اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس کے تعلق سے خبر دی گئی. ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ہے, اور وہ تھوڑا سا کیا ہے جی؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. میرے عزیزو, خداوند نے ہمیں افراد سے ہر چیز مہیا کی ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, عزت دی ہے, بیٹے اور بیٹیاں دیے ہیں, والدین دیے ہیں, اور اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے. کہتے ہیں جی کہ خداوند کا شکر ہے جی میرے پاس 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, لیکن کیا میرا جو کچھ ہے میں اسے مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ یہاں پر یہ لڑکا 5 روٹیاں 2 مچھلیاں یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہے. کیا میں اپنی بہن کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ کیا میں اپنا آپ لائق طور سے یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ یسوع مسیح سوال کرتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس مسیح کی محبت ہے, تیرے پاس مسیح کی وفاداری ہے, کیا تو مالدار ہے؟ اگر ہم مکاشفوں میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو کمبخت ہے, تو کنگال ہے, تو اندھا ہے, تو غریب ہے, تو خوار ہے. مجھ سے پیشاب لے تاکہ تیری برنی چھپ سکے, تیرا ننگا پن چھپ سکے. تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, اسی لیے تو دوسرا راہ پر چلتا ہے جس کے آخر میں موت ہے. مجھ سے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی کے راستے کا چناؤ کر, اور مجھ سے سونا لے تاکہ تو مالدار بن سکے. میرے عزیزو, اس زمین پر رہتے ہوئے اس زمین کی فکریں, اپنے گھرانے کی فکریں, کلام خدا میں لکھا کہ ہر شخص اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے, کسی کو میرے گھر کی فکر نہیں. آج ہماری سوچیں اس لیے کام کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کس طرح سے بنا سکیں. جو لوگ پاکستان کے اندر ناکام ہیں, کسی نہ کسی طرح سے وہ رخ کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے باہر چلے جائیں اور جا کر پیسہ کمائیں اور اپنے پچھڑوں کو سپورٹ کریں, وہ یہاں پر جائیداد بنائیں اور ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے. لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا. میرا ایک دوست تھا, اس کے بھائی نے جانا تو دبئی تھا لیکن خیر ہے تو پاکستان سے باہر. یہ جیسے ہی میرے عزیزو دبئی ایئرپورٹ پر اترا, وہیں پر اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ گئی. تیرے پاس کیا ہے؟ وہ سانسیں جو تیرے اندر چلتی ہیں وہ بھی میری ہیں, یہ طاقت جس پر تجھے گھمنڈ ہے یہ بھی میرا ہے, اور یہ روپیہ پیسہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی میرا ہے. لیکن کیا
जो कोई तेरे पास है वो तो मेरे पास लेकर आया है, रुपया पैसा, अपने बच्चे, अपना खानदान, अपने आस पड़ोस के लोग। मेरे अजीजों, हम तो खुदा का कलाम सुनते हैं और लिखा है कि अदालत घर ही से शुरू होगी। जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं और जो लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वो ये बात जान लें कि अदालत घर ही से शुरू होने वाली है। और जब अदालत घर से शुरू होने वाली है तो क्या लाजमी नहीं कि हम अपने बच्चों को खुदाम के पास लेकर आए? हम बड़े शौक से अपने बच्चों को मोबाइल लेकर देते हैं, चलो किसी ना किसी तरह भाजी ध्यान लगा रहेगा, है ना। फिर वो ध्यान लगा रहता है, गेमें खेलता रहता है, फजूल काम करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे यूट्यूब खोलनी आती है, फिर वो जब तक मोबाइल को समझ लेता है फिर वो थोड़ा सा कदावर हो जाता है और फिर वो हर तरह का मवाद वो फौरी से फौरी निकाल लेता है, जिससे हम अपने बच्चे को दूर रखना चाहते हैं। सहूलत तो हमने दे दी, दरवाजा तो हमने दिखा दिया, रास्ता तो हमने दिखा दिया, अब वो चलेगा अपनी मर्जी से। क्या हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को, अपने आप को खुदावंद के हजूर लेकर आए हैं? अब ये जो कुछ खुदावंद के हजूर लेकर आए, ये बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। कोई ये नहीं लिखा कि पीछे कोई ट्रक लगे हुए थे, जिस तरह से बहुत से धर्मों के अंदर खुराकें जाती हैं, रोटी जाती है और कई कई वहां पर शेफ होते हैं बनाने के लिए। यहां पर कोई नहीं है, यहां पर जिंदगी की रोटी मौजूद है। हालेलुया। यहां पर वो हस्ती मौजूद है जो बियाबानों में मन बरसाती रही है, अपने लोगों को हर चीज वक्त पर मुहैया करती रही है। मेरे अजीजों, ये एक छोटा सा बच्चा जो कुछ इसके पास था, ये यीशु मसीह के पास लेकर आता है, यानी 5 रोटियां 2 मछलियां। इतना बड़ा मजमा, 5000 लोगों का, औरतें बच्चे इसमें शामिल नहीं है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि यार इतनी सी रोटियां? लोग सोचते होंगे कि भाई नबी तो है ये, लेकिन तानू लगता नहीं कि कोई औखा काम कर लगा है। बात तो मुश्किल है ये, 2 रोटियां और 2 मछलियां और 5 रोटियां, थोड़ी सी रोटियां थोड़ी सी मछलियां, एक नामुमकिन वाकया है। मेरे और आपके यीशु के जितने भी वाकयात इस कलाम खुदा में लिखे हुए हैं और जितने भी हम जानते हैं, सब सच्चाई पर मबनी। हालेलुया। वो जिंदगी का बादशाह है, जिंदगी की रोटी है। अब खुदा यीशु मसीह ने इन रोटियों को लिया, इन रोटियों को ले लिया है। आप जानते हैं कि जब हैकल के अंदर बहुत से लोग चंदा डाल रहे थे, बहुत से लोग रुपया पैसा दे रहे थे, तो यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। सोना चांदी या जो कुछ भी उनके पास हस्बे तौफीक था। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी में एक बहुत बड़ा हमें किरदार नजर आता है, एक बूढ़ी औरत का, जो अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुकी है, कमजोर है और शायद वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही। उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और 2 दमड़ियां, बड़ी मुश्किल सी बात है कि वो कोई पास खड़ा हुआ शख्स भी देख सके। उसने ऐसे करके लाके उसमें डाल दिया, लेकिन यीशु मसीह देख रहा था। इस्राएल के खुदा की तमजीद हो जो हर वक्त हमें देखता है, हमारे हर एक एक्ट को वो जानता है। हम खुदावंद के घर में लेकर के आते हैं, हम बचा कर क्या रखते हैं, वो सब कुछ जानता है। हम कहते हैं यार इस्राएल का खुदा बहुत बड़ा खुदा है, हमारा यीशु बहुत बड़ा यीशु है। लेकिन किरदार से ये बात जाहिर करें तो फिर गैर कौमें भी जाने कि यार वाकई इनका यीशु बड़ा है। हमने तो जब भी देखा लोगों, क्रिश्चियनों को, मसीहों को यही कहते सुना है कि यार शराब अगर के तो लेनी है ना, योनाबाद चले जाओ, निशात पुंज चले जाओ, शाहजमाल चले जाओ, FC कॉलेज चले जाओ। क्योंकि जहां पर मसीह रहते हैं वहां पर मसीह की मोहब्बत नहीं बल्कि क्या मिलता है, शराब मिलती है, सरेआम बिकती है। और फिर उसी हालत में जो कुछ हमारे अंदर होता है वो सब कुछ लेकर हम खुदा के घर में आ जाते हैं। खुदा का बंदा कहता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। गैरतमंद है वो शख्स। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यीशु मसीह ने भी इसीलिए कोड़ा बनाया था। यीशु मसीह ने वहां के सारे तख्ते उलट दिए। क्यों? इस वास्ते के उन्होंने हैकल को डाकुओं की खो बना दिया था। आज जो भीड़, जो मजमा यीशु मसीह के साथ चलता है, उनके पास क्या है, उनकी जिंदगियों में क्या है, उनके घरानों में क्या है? मेरे अजीजों, याद रखिए यीशु मसीह हमारे फ्यूचर से भी वाकिफ है कि हम आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। हमारे आज के दिन से भी वो वाकिफ है। हमने आज क्या कुछ किया है, हम किस हालत में खुदा के पास आए हैं। अगर तो हम इसी हालत में वापस लौट कर जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह से दूर ठीक है। जैसे उस भीड़ में बेशुमार लोग बीमार, बेकस, बेसहारा वापस लौटते रहे, ठीक है। ये वो लोग थे जो सच्चाई के साथ यीशु मसीह के करीब नहीं आए थे। देखा देखी गैर अक़वाम के लोग, अपने मबूदों पर ज्यादा तवक्कल करने वाले, यीशु मसीह नासरी पर भरोसा करने वाले लोग नहीं थे। वरना यीशु मसीह ने तो उस औरत से कहा कि जा, तेरी मां ने तेरी बेटी को अच्छा कर दिया। बेटी कहां थी, मां कहां थी? ये लोग तो यीशु मसीह के करीब थे। 2 किस्म की भीड़ यीशु मसीह के साथ है। आज भी 2 किस्म के लोग यीशु मसीह के साथ हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ दिल लगाया है। उनके लिए खुदा का वादा ये है कि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा सरफराज कर। और वो लोग जिनका दिल यीशु मसीह से दूर है, उनके लिए ये है कि तू सदा लुटता ही रहेगा, तू हमेशा कंगाल ही रहेगा, जितना मर्जी कमा ले,
تیری زندگی میں برکت نہیں ہوگی، تو بحال نہیں کیا جائے گا، تیرا گھرانہ بحال نہیں کیا جائے گا، تیری نسلیں ہمیشہ لعنت کے تلے رہیں گی۔ اور پھر یسوع مسیح نے ان روٹیوں کو لے کر شکر کیا۔ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے اور اس کے وسیلہ سے 5000 لوگوں کی زندگی سیر ہو گئی۔ ہمارا تھوڑا سا دیا ہوا کتنے لوگوں کے لیے باعث برکت بن سکتا ہے، آپ اس معجزے کو پڑھنے کے بعد سوچ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں 5000 کے مجمع کو سیر کر رہی ہیں، اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہر شخص کو برابر ملے۔ یہاں پر شاگردوں کی بات کروں گا، شاگرد بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ اس پورے 5000 کے پنڈال کو ترتیب سے بٹھانا بڑا مشکل کام تھا، بڑا اوکھا کام تھا، اور خاص کر جہاں پر عورتیں ہوں، بچے ہوں، کیونکہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ عورتوں کا بیٹھنا، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ترتیب سے بٹھایا ہے۔ کچھ شاگردوں نے مچھلیاں اٹھا لی ہیں، کچھ شاگردوں نے روٹیاں پکڑ لی ہیں۔ بھاری کام ہے، وزنی کام ہے۔ جہاں پر یسوع مسیح برکت دے وہاں پھر کلو 2 کلو والا کام نہیں ہوتا، منوں والا کام ہوتا۔ شاگردوں نے اٹھایا 2 ٹوکرے، ایک شاگرد لوگوں کو دے رہا، لو بھائی روٹی، دوسرا دے رہا لو مچھلی۔ کہہ رہے یار کتوں آئی نے، جڑے پیچھے سن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی۔ کہہ رہے یسوع نے دیتی ہے یار، یہ ساری روٹیاں یسوع مسیح نے دی ہیں۔ کہ ہاں آئی کہاں سے؟ کہہ رہا وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حل مشکلات ہے، وہ جہاں نہیں دیتا وہ وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ ہم ایسی ہستی کے نام سے جانے جاتے ہیں آسمان اور زمین پر جس کا اختیار ہے، اور ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہماری برکت ضائع ہو رہی ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارے گھر کا پانی ضائع ہو رہا ہے، ہماری روٹیاں ضائع ہو رہی ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب لوگ کھا کر سیر ہو گئے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اب سب کچھ جمع کر لو۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمیں جمع کرنے نے اتنے کیڑے نے، یہ ان کے کام آ سکتا ہے۔ بہت سے پرندے ہیں، اس دور میں پرندے تھے، پرندے تو آغاز ہی سے بنا دیے گئے ہیں، تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یار صبح کے وقت ہو سکتا ہے پرندے آئیں اور جناب اس ساری خوراک کو چٹ کر جائیں۔ ایک گواہی آپ سنانا چاہوں گا۔ تاؤ جی کی ڈیتھ پر ہم تمام بھائی بے حد تھکے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے۔ ان کی میموریل سروس تھی ان کی، اور جناب بہت بڑی گراؤنڈ تھی، اور وہاں پر کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے کے بعد ہم تمام بھائی اس قدر تھک گئے کہ آپ یقین جانیے کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ بائک سٹارٹ کریں اور ہم گھر واپس آ جائیں۔ اب وہاں پر جسٹن بھائی، میں اور جیری تھے، ہم 3 لوگ رہ گئے، اور دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے دوسرے کام کو وائنڈ اپ کرنا تھا، وہ سارے بھائی اس طرف چلے گئے۔ اب اس پورے گراؤنڈ کے اندر ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں اور نانوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، اور ہم بے حد پریشان ہیں۔ پادی صاحب بھی بے حد پریشان تھے، پادی جسٹن صاحب۔ اور جب ہم گراؤنڈ کو دیکھیں تو ایک مرتبہ دل میں ایسے آئے کہ یار منڈے واپس ہی آ جائیں، صفائی تو کر سکیں۔ بڑی مشکل تھی۔ پھر ہم نے وہاں پر دعا کی کہ خداوند تو ہماری مدد کر، اور چیلوں کا ایک بہت بڑا گول آیا، اور انہوں نے ودن میرا خیال 1.5 منٹ کے اندر ساری گراؤنڈ صاف کر دی۔ وہ جناب کوئی روٹی اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، کوئی ہڈیاں اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، اور ساری گراؤنڈ صاف ہوگی، اور ہم جناب ادھر ہی ہیلیلویا کرتے جائیں گے۔ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو جو اپنے لوگوں کی فکروں کو اٹھاتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو پتا تھا کیا کرنا ہے۔ یسوع مسیح کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیسن کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جناب برش کر رہے ہیں، ٹوٹی تلو چل رہی، پتہ ہی نہیں پانی کتنا ویسٹ ہو رہا ہے۔ مشکل سے گھر میں آٹا لے کر آئے، 5 دن کا آٹا گوندھ لیا ہے، دوسرے دن ہی خراب ہو گیا۔ اتنا آٹا جناب، اتنی موٹیاں بنا کے نا روٹیاں پھر سویرے بیچا گے، پتہ ہی نہیں ہمارا روپیہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اپنے پیسے کو کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اتنی بڑی برتھ ڈے کر رہے ہیں، ہزاروں روپے ہم لگا رہے ہیں، اور صرف بابا کی حد تک ہے یہ کام، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی رقم ہم خداوند کی حضور لے کر آئیں تو کس قدر خداوند ہمیں برکت دے گا، کس قدر انجیل کا پیغام دنیا کی حد تک جائے گا۔ خادموں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، کلیسیا کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، خداوند کے گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے چرچ ہیں، ہم بھی ایماندار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہمیں یوٹیوب پر سنتے ہیں یہ بات ان کے لیے بھی ہے۔ یار آپ کا چرچ کیسا ہے؟ چند کرسیاں پلاسٹک کی، اور وہاں پر بھی وہ نوجوان آ کر بیٹھتے ہیں جو کدی کتے آندے نے، تھوڑے سے کلین، تھوڑی سی جگہ، تنگی، خادموں کے لیے تنگی، مسیحوں کے لیے تنگی۔ آپ کا چرچ کیسا ہے؟ ابھی آغاز میں نے بات کی کہ ہر شخص اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، خداوند کے گھر کی فکر ہمیں ہے۔ کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے لائق طور سے خداوند کے حضور لے کر آتے ہیں؟ اس زمین پر جتنا مرضی جوڑ لیں، جتنا مرضی کما لیں، جتنی مرضی جائیداد بنا لیں، یہ جائیداد ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کر نہیں جائے گی۔ فائنل بات ہے، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو مسیح کی مانند بننا، مسیح کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت۔ اور مسیح کا رویہ آپ کب اپنائیں گے؟ جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو کام کرتے ہیں وہی کام آپ کے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ جو کچھ مرضی کریں آپ، اگر آپ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی وقت آپ کا بیٹا آپ کی کاپی ضرور کرے گا، وہ بیٹھ کر دعا کرے گا، اسے پتا میرا باپ کرتا ہے، میری ماں کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اس لڑکے کے پاس جو کچھ تھا
وہ یسوع مسیح کے پاس لے کر آ گیا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، کیا ہم اسے یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں؟ اگر لائق طور سے ہم اسے یسوع مسیح کے پاس لے کر نہیں آئے تو یاد رکھیے ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رہے ہیں، با مقصد نہیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنے والدین سے محبت ہے، بہت سے لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اگر والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو وہ کیوں انہیں ہمیشہ کی زندگی سے محروم رکھ رہے ہیں؟ اور اگر بچے یہ بات جان چکے ہیں تو وہ کیوں اپنے والدین کو اس ہمیشہ کی زندگی کے راستے کے بارے میں نہیں بناتے؟ یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ کوئی وسیلہ نہیں ہے اس زمین پر رہتے ہوئے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، صرف ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کا نام یسوع المسیح ناصری ہے۔ آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، غور کریں میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے جو میں خدا کے گھر میں لے کر آ سکوں؟ میرے پاس کیا ہے جو میں خداوند کے حضور پیش کر سکوں؟ میرے پاس ایک اچھا دل ہے، میرے پاس میرا وجود ہے، میرے پاس میرے ہاتھ ہیں، میرے قدم ہیں، اور میرے پاس میرا ذہن ہے۔ میں سب کچھ یسوع مسیح کے نام کرتا ہوں۔ میں اسے سب کچھ، یہ اپنے وجود کا ہر حصہ یسوع مسیح کے حضور پیش کرتا ہوں، اور یہی اس کے اچھے فرزند کی نشانی ہے۔ اے لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو جو ہر روز اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے، تو ہمیں سکھاتا ہے، تو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے خداوند خدا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند تیرے دائیں ہاتھ بیٹھے خداوند خدا، اور کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہوئے، بلکہ جب تو آئے تو کلیسیا ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بہن اور بھائیوں نے، میں نے خود خداوند تیری آواز کو سنا ہے، تو آج خداوند میں پہلے جیسا نہ رہوں بلکہ بدل کر تیری مانند بن جاؤں خداوند خدا۔ میری سوچوں میں مسیح ہو، میرے دل میں مسیح ہو، میرے کردار میں مسیح ہو، اور میری گفتگو میں مسیح ہو۔ اے لشکروں کے خدا، رحم فرما، کیونکہ خداوند مجھے تیرے رحم کی بے حد ضرورت ہے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔